پلورسی ذات الجنب۔ پھیپھڑے ایک لعابدار جھلی میں ملفوف ہوتے ہیں۔ یہ جھلی بالکل جڑ کر ساتھ نہیں لگی ہوتی، یہ ڈھیلی ڈھیلی سی جگہ چھوڑ کر ان کو ڈھانپے رکھتی ہے۔ اس جھلی کو پلورا کہتے ہیں۔ جب کبھی اس میں سوزش ہو جائے تو اسے پلوریسی کہتے ہیں۔ جھلی میں سوزش کے بعد اس میں پانی پڑ سکتا ہے، جسے ویٹ پلوریسی کہتے ہیں۔ قدرت نے اس جھلی کو بڑا مضبوط اور سخت جان بنایا ہے۔ یہ اکثر بیمار نہیں ہوتی، لیکن پھیپھڑوں میں بیماریاں جب زیادہ شدید ہو جائیں تو وہ آس پاس میں بھی پھیل جائیں تو اس وقت یہ جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ تپدق کو اس بیماری کا سب سے بڑا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پھیپھڑوں میں ہونے والی سوزش ڈھانپنے والی جھلیوں تک پھیل جاتی ہے۔ جب دق کا اثر پھیپھڑوں پر ہو تو پرانے طبیب اسے سیل کہتے ہیں۔ اس جھلی کے متاثر ہونے کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں: نمونیا، سانس کی نالیوں میں پھیلاؤ والی سوزش، وائرس سے ہونے والی بیماریاں، پھیپھڑے کا کینسر، گینٹھیا، پھیپھڑوں میں دوران خون کا منقطع ہو جانا، چھاتی کے زخم، چوٹیں اور جارحانہ صدمات۔ اگر پسلی ٹوٹ جائے یا پسلی کی ہڈیوں میں سوزش ہو جائے تو چوٹ یا سوزش اندرونی جھلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ابتدا میں سردی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ یہ بخار 102 فارنہائٹ تک جا سکتا ہے۔ اس میں ایک آدھ دن کا ناغہ بھی ہو سکتا ہے۔ سانس کی رفتار تیز، کھانسی کے ساتھ بلغم نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے۔ مریض میں ابتدائی سے کمزوری، بھوک اڑ جاتی ہے، جی متلانا، مگر کہہ نہیں آتی۔ چھاتی میں پانی کی مقدار میں 500 cc سے بڑھ جائے تو تکلیف کی شدت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ برونکوسکوپی اور تھوک کا معائنہ کرنے سے اس مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ مریض بستر پر لیٹا رہے۔ کمزوری، بخار اور درد اگر زیادہ نہ ہوں تو وہ بیت الخلاء تک جا سکتا ہے۔ چھاتی کے درد کے لیے دافع درد گولیاں، مسکن ادویات استعمال کی جائیں۔ گرم پانی کی بوتل میں سینک دیا جائے۔ چپکنے والے پلسٹر کو پسلیوں کے آس پاس میں لگایا جائے۔ کھانسی کی شدت کے لیے ایسے شربت استعمال کیے جائیں جن میں الرجی کی ادویات بھی شامل ہوں۔ ادویات کے ساتھ وٹامن بی کمپلیکس کم از کم 3 گولیاں روزانہ مریض کو وہ دی جائے تاکہ ادویات کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ سانس کی نالیوں کی تندرستی کے لیے وٹامن اے بہت ضروری ہے۔ مچھلی کا تیل اور روغن زیتون مریض کو ضرور دیے جائیں۔ مریض کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مریض کی بھوک ٹھیک ہوتی ہے، سانس آنے لگتا ہے، بلغم نکلتی ہے، پھر کمزوری جاتی رہتی ہے۔ کمزوری اگر زیادہ ہے تو نہار منہ 6-7 کھجوریں دی جائیں اور شہد کو گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ اور عصر کے وقت اسے دیا جائے۔ یہ مریض کی غذائی کمی اور خون کی کمی کا علاج ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں
علامات کے مطابق کینتھرس، سلیشیا اور سورینم مجرب ادویات ہیں۔